بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام۔ ناظرین، قرآن کے ذریعے عروج ملتا ہے اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ہی عزت والا کلام، یہ بلندی کی طرف لے کر جانے والا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو رسوائی دیتا ہے۔ اس قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا وہ کی ہے جس کو ہم اگر اپنا لیں تو ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلام اللہ ہمارے ساتھ مخاطب ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، فیہ ذکرکم، آپ کا اپنا ذکر ہے، آپ کا کلام ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کے ساتھ مخاطب ہے یہ کلام۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ون آف دی بیسٹ ایفرٹس جو آج تک قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے ہوئی ہیں وہ ہے معلم قرآن کورس، جو کہ ہمارے سامنے آج موجود ہے اور جس کو مدون کیا ہے ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب نے۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خود اپنا جو تیار کردہ سلیبس ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھائیں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ زوم کے اوپر موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسے طالب علم موجود ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی بغیر ترجمے کے قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، یہ کورس حاصل کر سکتے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور اس جو کورس ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر آپ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں، میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر صاحب، آپ نے کامرس میں بی ایس کیا ہے اور ایک جاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ موجود ہے اقصیٰ خان صاحبہ یا اقصیٰ یاسین صاحبہ، آپ نے ایڈوانس ڈپلومہ کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں اور پریکٹس کر رہی ہیں سائیکالوجسٹ کے طور پہ، اور آج ہمارے ساتھ یہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح ماریہ عمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ طالبہ کے طور پہ موجود ہیں۔ آپ نے بھی بی اے کیا ہے اور ہاؤس وائف کے طور پہ گھر میں فرائض سر انجام دیتی ہیں اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے تجوید وغیرہ پڑھ رہی ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ آپ فرمائیے کہ اس کورس کو آپ کس طرح لے کے چلیں گے اور اس کے ذریعے لوگ کیسے بغیر ترجمے کے، یہ بڑی حیرت والی بات نظر آتی ہے کہ آج تک تو ہم سنتے آئے ہیں کہ ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھیں، بس ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں۔ یہ کیا بات ہے؟ سمجھائیے ہمیں۔ یہ سادہ سی بات ہے، اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو اللہ کی پیاری زبان میں سمجھا دیجیے۔ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر وہ انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں تو قرآنک میڈیم بھی ہو جائیں، وہ عربی میں ہی سمجھیں، براہ راست سمجھیں۔ اللہ کی اپنی کتاب میں ایک ایسا نظام موجود ہے جس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کو، خطوں کو اور جملوں کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم انگلش کی کمنٹری انگلش میں سمجھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن بھی عربی میں سمجھیں گے۔ اگر ہم نیوز کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، بایو کیمسٹری فزکس سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ کی کتاب بھی سمجھ سکتے ہیں اور براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا نظام ہے جو معلم القرآن نے اللہ کی توفیق سے تیار کیا ہے، اور جتنے بھی آپ جہاں پہ دیکھنے والے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں بطور خاص ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو قرآن کو بالکل نہیں سمجھتے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے جو ایک پردہ ہے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل قرآن نہیں سمجھتے، زیرو ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو 2 گھنٹے کا سیشن ہوگا یا 4 ہماری کلاسز ہوں گی 3 یا 4 دن کے بعد، قرآن کے ہر صفحے سے عربی میں ہی 10% چیزیں سمجھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اور یہ جو نظام ہے آسان ہے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں میرے جو ہمارے جو شاگرد موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتے لیکن صفر سے آغاز کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ شروع کیجئے پہلا سبق تاکہ ہم ٹائم کا بھی جو ہے نا تدارک کر لیں اور اپنا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سبق جب شروع ہوگا، ان کو میں ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ زیرو سے شروع کریں گے۔ یہ اللہ کی توفیق سے
عربی میں چیز سمجھیں گے اور مطلب یہ بتائیں گے. یہ قرآن کریم کا جو نظام ہے، الفاظ یا جملہ یا آیت، اس کا مطلب ہم ان کو نہیں بتائیں گے بلکہ یہ طالب علم انشاءاللہ خود بتائیں گے. لیجئے پہلا سبق شروع ہو گیا، قرآن کریم کو سمجھنے کا سبق، قرآن سے پہلا تعلق. آپ جتنے جو تینوں سٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر میں نے یہ 4 الفاظ بڑے کر دیے ہیں. آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ الجنہ، الحلال، حلال، الکافر، کافر، الفساد. فساد، جھگڑا. میں نے مطلب نہیں بتایا تھا، مطلب انہوں نے بتایا ہے. میں نے تو قرآن کا لفظ دکھایا تھا اور یہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئے. لیجئے میں نے آپ کے سامنے پھر اسکرین کے اوپر 6 الفاظ قرآن کریم کے بڑے دکھا دیے ہیں. میں نے ترجمہ نہیں بتایا، آپ بتائیں گے مجھے 6 کے 6 الفاظ کا. ماریا آپ پڑھیں گی اور مطلب بتاتے جائیں گے، اور جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مطلب بولتے جائیں گے. آپ نے میرے ساتھ قرآن کے الفاظ کو بولنا ہے، مطلب بولنا ہے. جی ماریا آپ بتائیے. اسلام، القرآن، قرآن، حلال، الحلال، فساد، الحرام. الحرام، حرام، جی صلح، ٹھیک ہے. آگے شکر. عمر صاحب آپ بتائیے گا کیا مطلب ہوگا. عمر صاحب آپ بتائیے لباس اور الشکر کا کیا مطلب ہوگا؟ لباس اور شکر. آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھے، آپ نے مجھے اس کا مطلب بتا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجمی لوگوں کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ان کی مادری زبانوں میں رکھی ہے. وہ ان الفاظ سے جڑیں گے اور یہ ہماری جو زبانوں میں موجود ہیں اللہ نے قرآن سے نکالے اور آپ کی اور میری زبان میں رکھ دی ہیں. یہی الفاظ جملے بنیں گے، یہی آیتیں بن جائیں گی، اسی پروگرام میں بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چند ہی منٹوں اور گھنٹوں کے بعد بننا شروع ہوں گی. آپ سب کے سامنے آپ تینوں بتائیں گے. میں لفظ پڑھتا جاؤں گا، دیکھنا آپ نے ہے اور مطلب بتانا ہے. الطوفان، طوفان، الحق، حق، الباطل، باطل، الذکر، ذکر، الشرک، شرک، التوبہ، توبہ، الخیر، خیر، خیر، الشر، شر، الوالد، والد، السورہ، سورہ، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، الدین. دین. ہمارا قرآن ایک میڈیم آغاز ہو چکا ہے. میں مطلب نہیں بتا رہا، یہ اللہ کی کتاب کے الفاظ ہیں. یہ سٹوڈنٹس اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، لیکن ان کو ان کا مطلب پتہ ہے. یہ مجھ سے مطلب نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ مجھے بتا رہے ہیں. قرآن کے حوالے سے اعتماد پیدا کر لیجئے. جو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے یہ الفاظ سمجھے ہیں، یہ اس سیشن میں اسی طرح ان سیشنز کے اندر ترتیب سے قرآن کے جملے آئیں گے. یہ عربی میں مطلب سمجھیں گے. یہ براہ راست ان کا مجھے مطلب بتائیں گے، عربی میں مجھے سمجھ آئے گا، ان کو سمجھ آئے گا، اور یہ الفاظ اس طرح چلتے جائیں گے. آپ کے سامنے قرآن کریم کا جو آپ چند الفاظ آئے تھے، آپ معلم القرآن کا پہلا سبق مکمل کر چکے ہیں. یہ سادہ سی بات تھی. اب یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، آپ نے خود کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے. بتائیے آپ کے سامنے 2 لفظ لال رنگ کے نظر آ رہے ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ محمد، محمد، موسیٰ. اور یہ جو 2 الفاظ ہیں، ان کے بارے میں ایک نوٹ نیچے یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ اس کو آپ خود پڑھیے. میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود اس کو فطرت کو سمجھیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ انسانی ناموں کے ساتھ عموماً الف لام نہیں آتا، جیسے محمد، موسیٰ وغیرہ. وغیرہ. سبق میں اس سبق میں یا آئندہ اس سے اسباق آپ میں کیا سمجھ آئی کہ جو بھی الفاظ ہمارے پاس انسانی نام ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا شروع میں؟ الف الف لام اور نہیں لام آئے گا. نہیں آئے گا. ویسے دیکھیں سب الفاظ میں الصلح، اللباس، الخالق، الشیطان، ایک چیز آپ کو ہر جگہ مشترکہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے، یہ یہاں پر الف لام یہ ہمارے پاس نہیں لگا ہوا. موسیٰ اور محمد اور ہمارے پاس جو تیسرا نام ہے یہاں پر اس کے ساتھ یہ ایک سادہ سی میں نے بات آپ کو بتا دی. اب بتائیے جب قرآن کریم میں ابراہیم کا لفظ آئے گا کیا اس کے ساتھ الف لام ہوگا؟ نہیں. کیا جب وہاں پہ یوسف کا لفظ آئے گا الف لام ہوگا؟ نہیں. بس یہ سادہ سی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ عربی کی فطرت ہے. اتنی سی بات سمجھ لیں. ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، ہم فطرت پہ جائیں گے اور فطرت بڑی آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے. اب یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے میں نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں. ماریا آپ پڑھیں گی لفظ اور اقصا آپ مطلب بتائیں گی. آپ لوگ ہی اس عمل کو مکمل کریں گے. جی. الحج، حج، الجہاد، جہاد، الجواب، جواب، الکلام، کلام، المجاہد، مجاہد، المہاجر، مہاجر، الرسول، رسول، النبی، نبی، المنافق، منافق، العمل، عمل، العدل، عدل، اللعنہ، لعنت، القمر، قمر، العرش، عرش، الندامہ، ندامت، المسجد، مسجد، الیتیم، یتیم، العبرہ. عبرت.
چلیے دیکھیے، جو ہمارے پاس سلانہ کا جو ہم اردو میں جو کھلی طرح سے لکھتے ہیں وہ عربی میں اس طرح لکھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اللہ نے آپ کی زبانوں میں رکھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب اب میں دوبارہ یہ الفاظ بولوں گا، آپ لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کا مطلب اس کا جواب دینا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ المجاہد، مجاہد، الرسول، رسول، العدل، عدل، عدل و انصاف جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ الندامہ، ندامت، 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 شرمندگی۔ جی۔ اب دیکھیے یہ آپ کے پاس جو الفاظ ہیں، جلدی سے ان کا الفاظ کا مطلب آپ جانتے ہیں، آپ نے بتا دیا۔ اب ان میں سے اس سلائیڈ پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گول تا ہے، بتائیے وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ الندامت، العبرہ، اللعنہ، لانا، وہ گول تا کو ہم نے لال کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ایسا لفظ جس کے آخر میں گول تا ہوگی وہ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوگا۔ اب بتائیے اللعنہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس، الندامہ کا لفظ مونس، اور العدل کا لفظ مذکر، مذکر، مذکر ہے۔ مذکر۔ اب آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے الفاظ کا مطلب بتایا تھا، بتائیے اس صفحے میں آپ کو کون کون سے الفاظ مؤنث نظر آ رہے ہیں؟ الزکات، سورہ باطل، حق، توبہ، توبہ، مؤنث جو ہوں گے، توبہ، توبہ مؤنث کے آخر میں سورہ گول۔ الزکات، توبہ اور السورت۔ بس یہ سادہ سی بات آپ سمجھ گئے کہ الفاظ وہ الفاظ جس کے آخر میں گول تا ہوگی مؤنث ہوں گے، اور اتنی ہی بات جاننا آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم کے آسان سے الفاظ، میں نے مزید کچھ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اس میں سے کیا مطلب ہوگا؟ تینوں بولیں گے۔ الظلم کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم، ظلم۔ اور الایمان، ایمان، الجسم، جسم، الانسان، انسان، الاذان، اذان، الکفر۔ کفر، یہ الفاظ جو میں نے آپ سے پوچھے، آپ نے مطلب بتایا۔ دیکھیے میں آپ کو اس کا مطلب نہیں بتا رہا، آپ کو دکھا رہا ہوں، عربی میں آپ کو سمجھ آتے ہیں اور آپ پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سمجھنے کے حوالے سے میں اعتماد چاہیے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، میرے پیارے رب نے میرے لیے اس میں آسانی کے ایسے پہلو رکھے ہیں کہ میں اگر اس پہ چلتا جاؤں، میں قرآن کو عربی میں سمجھوں گا، براہ راست سمجھوں گا۔ یہ آسان ہے، یہ ممکن ہے، یہ حیران کن ہے، لیکن بہت آسان ہے، اور یہ اب ممکن ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جذبات سے زیادہ ایک آپ کی عزم ہونا چاہیے۔ جو تسلسل کے ساتھ سیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد، شاید 120 گھنٹوں سے پہلے وہ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتا ہو اور لمبی آیات کا مطلب ہمیں وہ بتا رہا ہو، بجائے ہم اس کو ان آیات کا مطلب بتائیں۔ دیکھیے یہ الفاظ میرے سامنے پھر آئے ہیں، بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ الصف، صف، اور القتل، قتل، التلاوہ، تلاوت، الطاقہ، طاقت، طاقت، القبر، قبر، اور السؤال، سوال، الاحسان۔ احسان۔ یہ آپ کے بنیادی الفاظ سے قرآن کریم کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ ہم نے آغاز یہاں سے کیا ہے قرآن کو عربی میں سمجھنے کا۔ قرآن کریم کو عربی میں سمجھنے کا آغاز قرآن کے ان پیارے خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے جو قرآن کا حصہ ہیں، عربی زبان میں ہیں۔ اللہ نے ان الفاظ کو نکالا، ہماری مادری زبانوں میں بکھیر دیے ہیں۔ میرا پروگرام سننے والے بر صغیر کے یا پاکستان سے باہر کوئی بھی جو مسلمان زبان بولتے ہیں، ان میں یہ آسان سے الفاظ موجود ہیں۔ یہی آسان سے الفاظ جو آپ کے سامنے آئے ہیں اور معلم القرآن کتاب کے پہلے جو 11 اسباق میں دیے گئے ہیں، آپ سٹوڈنٹس اپنی اپنی کتابیں دکھا دیں، آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ اس کتاب کے 11 اسباق میں یہی آسان سے الفاظ ہیں۔ آج کے سیشن کے اختتام پر، کل کے سیشن سے پہلے آپ نے اس کتاب میں ان الفاظ کا مطلب لکھنا ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ آپ کو ایک چیز پختگی آئے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکیں۔ اب جب یہ آسان سے الفاظ آپ سمجھ چکے تو اب ہمارا سلسلہ شروع ہوگا یہاں سے قرآن کریم کے مزید الفاظ سے قطع بننے کا۔ الصبح، الکبیر، القیامہ، قریش، یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے، اور یہ جب آپ وہاں پہ کتاب میں دیکھیں گے آپ اس کا مطلب آسانی سے دیکھ سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے اور اس کا مطلب لکھ بھی سکیں گے۔ یہ عملی کام اہم ہے۔ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ اس کتاب کو حاصل کر لیں۔ اس سارے نظام میں آپ نے کتاب کو پڑھنا بھی ہے، اس لیسن کو بھی سننا ہے، عملی کام کرنا ہے، اور کتاب پہ سبق حل کرنے کے بعد ہمارے اساتذہ کو جو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آئے گا اس پہ آپ نے اپنی مشقیں بھیج دینی کہ لیجئے میں نے اتنا حل کر لیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو ہمارے اساتذہ چیک کر کے بھیجتے بھی جائیں گے۔ اب یہ سادہ سے الفاظ جب آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے، یہاں سے ایک حیران کو نظام شروع ہوگا۔
آپ تینوں میرے عزیز طلبہ تیار ہو جائیں، طلبہ و طالبات. ایک حیران کن نظام شروع ہوگا کہ پورے کے پورے اس سبق میں میں آپ کو صرف اور صرف ایک نئی چیز بتاؤں گا. یہ جو سادہ سے الفاظ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں یہ آپ کی زبانوں کا حصہ ہیں. اگر آپ کو یہ الفاظ آتے ہوں گے آپ اللہ کی کتاب کو براہ راست اب اس کے حصوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. نیا سبق آ چکا ہے اور وہ لال رنگ کا ہے. واہ. واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اور بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہے العلم والجسم، الدنیا والآخرہ. یہ آسان الفاظ جو پیچھے گزرے تھے ان کے درمیان لیجئے واو آ چکا. آپ مجھے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا الدنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت. میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو قرآن کو عربی میں سمجھنے کے قابل بناؤں گا اسی طرح اللہ کی توفیق سے. اب بتائیے العلم والجسم کا مطلب کیا ہے؟ علم اور جسم. اب یہ ساری کی ساری جو سلائیڈ ہے یہ آپ عربی میں سمجھ چکے ہیں، براہ راست سمجھ چکے ہیں. آپ عربی نہیں ہیں لیکن قرآن کو عربی میں سمجھنے کا آغاز کر چکے ہیں. ماریا آپ ترتیب سے پہلی رو پڑھتی جائیں گے اور اقصیٰ اور عمر صاحب آپ ان کا جواب دیتی جائیں گے. بتائیے الجنہ والمغفرہ. پڑھیے اقصیٰ آپ. جنت اور مغفرت. المشرق اور مغرب. العلم والجسم. علم اور جسم. چلیے آپ تینوں مطلب بتائیں. الحق والباطل. حق اور باطل. المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب. آپ تینوں بھی بولیں گے اور سکرین پہ جو دیکھ رہا ہے وہ بولے گا. قرآن کے الفاظ کو بولیں، ان کے مطلب بتائیں. آپ بتا سکتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کا آسان نظام ہے. الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت. پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورج اور چاند. کیا مطلب ہوگا؟ الشمس والقمر. سورج اور چاند. السماء والارض. آسمان اور زمین. اور کیا مطلب ہوگا؟ التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل. الصلاۃ والزکاۃ. نماز اور زکوٰۃ. الصبر والصلاۃ. صبر اور نماز. اب قرآن کریم میں اگر آیا الموت والحیات، کیا آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے یا براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہوں گے؟ ہم براہ راست سمجھ رہے ہوں گے. موت اور زندگی. آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں. یہ ہے قرآن کریم کے فہم کی تعریف. قرآن کا فہم یہ ہے کہ اب آپ آج کے سبق کے بعد اگر آپ کے سامنے قرآن کریم میں یہ لفظ آئے الحج والعمرہ، یا آپ آج رات کو تراویح میں سنیں، آپ اس کا مطلب سنتے ہی اور دیکھتے ہی سمجھ جائیں. کیا مشکل ہے؟ آسان ہے. اللہ کی کتاب میں خود آسان نظام موجود ہے. یہی آسان الفاظ آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ یہ ننھے ننھے اسباق جیسے واو کا سبق آیا ہے، ان ننھے اسباق سے ملتے جائیں گے. قرآن کے جملے اور قرآن کی آیات بنتی جائیں گی. یہ سب نظام آسان ہے لیکن مذاق نہیں ہے. محنت کرنی ہوگی، سنجیدگی دکھانی ہوگی، ریگولر رہنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، کتاب ہوگی اس پہ حل کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ایسا نظام ہے جس میں ہر منٹ کے اندر آپ مسلسل قرآن کے الفاظ کو، پھر قرآن کے جملوں کو، پھر قرآن کی آیات کو سمجھیں گے. بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہوگا التوراۃ والانجیل؟ تورات اور انجیل. السماء والارض. آسمان اور زمین. الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. جس طرح اس اسٹوڈیو کے اندر قرآن کے خطوں کو سمجھ کے آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ بول رہے ہیں، سکرین پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی آپ نے اس کا مطلب بتانے کی کوشش کرنا ہے. آپ نے مشق کرنا ہے، یا چیز آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گی. جلدی سے بتائیے گا اگر ہمارے پاس قرآن کریم کا ماریا آپ کا یہ ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے پاس قرآن کریم کے یہ والے الفاظ آپ کے سامنے آئیں، آپ پڑھتی جائیں، ترتیب سے مطلب بتاتی جائیں. جنت اور مغفرت، مشرق اور مغرب، سورج اور چاند، انجیل اور قرآن، حج اور عمرہ، شر اور خیر، مغفرت اور رحمت. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طرف سے رحمت اور مغفرت عطا کر دے. جب آپ یہ سمجھ چکے، لیجئے قرآن کریم کے مزید جو الفاظ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اب مجھے بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہوگا موسیٰ و عیسیٰ کا؟ موسیٰ اور عیسیٰ. فرعون و ثمود. فرعون اور ثمود. ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم اور موسیٰ. آپ تینوں اسٹوڈنٹ جلدی سے بتائیں ان تینوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم اور اسحاق. داؤد و عیسیٰ. داؤد اور عیسیٰ. اور التین و زیتون. تین اور زیتون. اور یہ جو آپ سمجھ چکے ہیں، جو نئے الفاظ ہوں گے آپ نے کتاب میں اس کا مطلب دیا ہوگا، آپ نے وہ یاد کر لینا ہے. اب آپ کو انشاءاللہ واہ کا جب بھی سبق آئے گا، جب بھی قرآن کریم میں وہ حصہ آئے گا جو واہ اور دو الفاظ سے بنا ہے، وہ آپ عربی میں سمجھتے ہوں گے براہ راست. دیکھیے آپ کے سامنے اچانک سکرین پر کچھ زیادہ بڑا حصہ قرآن کا آ گیا ہے. ابھی 10 منٹ پہلے تو ہم نے آغاز کیا تھا. اب مجھے بتائیے کیا آپ عربی زبان میں ہی اس حصے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں. جو
ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی اس کو سمجھ رہی ہوں گی، یہی فہم قرآن ہے. میں پڑھوں گا اور آپ تینوں نے مطلب بتانا ہے. نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس. آج کا جو پہلا سیشن ہے دیکھیں اس میں ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا، براہ راست تعلق کا، ایسا قرآن جو عربی میں سمجھ آتا ہو. میرے رب کا قرآن ہے ہی اتنا پیارا کہ ہم ترجمے کی بیساکھی کو چھوڑ کر اپنی ٹانگوں پہ اگر چلنے کی کوشش کریں تو قرآن عربی میں سمجھ آئے گا. قرآن کے الفاظ اللہ نے اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان سے الفاظ تمام آیتوں کا حصہ بنائے اور پھر وہ ہماری زبانوں میں رکھ دیے. ہم اپنی زبانوں کے ان الفاظ کو اگر ان کی طرف توجہ دیں کہ یہ تو قرآن کے الفاظ تھے، یہ تو اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور ان کے ذریعے ننے ننے اسباق جوڑتے جائیں، قرآن کے جملے بنیں گے، عربی میں سمجھ آئیں گے، آیتیں بنیں گی، عربی میں سمجھ آئیں گی، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر میرے دیش کے بچے انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں، بائیو کیمسٹری فزکس کو براہ راست انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، تو میرے دیش کے یہ پیارے بیٹے اور بیٹیاں یہ قرآنک میڈیم بھی ہو سکتے ہیں. HEC نے، کالجز نے، سکولز نے اس نظام کو اس لیے نافذ کیا ہے کہ ہم محروم ہیں، ہم قرآن کی نعمتیں حاصل کر لیں. ہم انگلش کمنٹری سمجھتے ہیں، اللہ کی کمنٹری نہیں سمجھتے. یہ جو نظام آپ کے سامنے ہے اس میں مسلسل آپ نے مشق کرنی ہے، بولنا ہے، خود سمجھنا ہے. میرے فن کی توہین ہے کہ میں آپ کو ترجمہ کراتا پھروں اور وہ میرے دیش کے لوگوں کو آ کے انگلش میڈیم کر دیں. یہ پورے کا پورا سبق، ننا سا سبق جو میں نے آپ کو صرف واہ کا مطلب بتایا تھا، آپ سبق نمبر 12 ہم پہنچ چکے ہیں. یہ سارے کا سارا حل کیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، ریوائز کیجیے گا. یہ سیشن صرف سن کر جزاک اللہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت قرآن کے علم کو حاصل کرنی ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہونا ہے. آخری چیز آج کے سبق کی، آپ سٹوڈنٹس کے سامنے ایک چیز آنے لگی ہے. ابھی تک جتنے الفاظ آئے تھے اس میں الف لام آ رہا تھا، الکتاب، القلم، الدنیا. یہی الفاظ آپ کو الف لام کے بغیر بھی نظر آئیں گے. جب الف لام کے بغیر یہ نظر آئیں گے نا تو اس کا سادہ سا مطلب ہوگا کہ اس لفظ کے ساتھ ہے کا مطلب آئے گا. اس لفظ کے ساتھ آپ صرف ہے کا اضافہ کر دیں گے. اب آپ مجھے تینوں بتائیے کتابن کا کیا مطلب، کتاب کا مطلب کیا ہو جائے گا بغیر الف لام کے؟ کتاب ہے. کتاب ہے. اتنی سی بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی. اب مجھے بتائیں قریب کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب ہے. اور حق کا مطلب کیا ہوگا؟ حق ہے. ظلم کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم ہے. اب الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مثلا ظلم، لیکن الف لام کے بغیر آئے گا تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہے. ظلم ہے. ظلم ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ مومن، مومن ہے. مہاجر، مہاجر ہے. اور رسول ہے. لباس ہے. جب آپ یہ چیز سمجھ چکے، اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا، اللہ کی کتاب میں آسانی دیکھیں، وہی آسان الفاظ آپ کو الف لام کے ساتھ نظر آئیں گے، وہی الف لام کے بغیر نظر آئیں گے. اب عدو کا مطلب ہے دشمن، تو عدو کا مطلب کیا ہوگا بتائیے؟ دشمن ہے. دشمن ہے. عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ عظیم ہے. اور بشر کا مطلب کیا ہوگا؟ بشر ہے. بشر ہے. بشر ہے، انسان ہے. حیات کا مطلب کیا ہوگا؟ حیات ہے، زندہ ہے. حیات ہے، زندگی ہے. جب آپ یہ بات سمجھ چکے، اب دیکھیے اللہ کے کہے ہوئے جملے آپ مجھے بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. بتائیے پہلا جملہ واللہ غفور کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ غفور ہے. واو کہاں گیا؟ واللہ غفور. اور اللہ غفور ہے. اور اللہ غفور ہے. بتائیے سمیع ہوتا ہے سننے والا، کیا مطلب ہوگا؟ اور اللہ واللہ سننے والا ہے. آپ جانتے ہیں واللہ علیم، کیا مطلب اور ہوگا؟ اللہ علم والا ہے. یہ ہے کا مطلب کہاں سے آیا؟ الف لام نہیں لگا ہوا تھا، آپ کا جملہ بن گیا. اور ہمارا پہلا سیشن تھا، ابھی ہمیں 30 منٹ نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے توفیق سے آپ لوگوں نے قرآن کے جملے کو براہ راست عربی میں سمجھا ہے. یہ ننا سا جملہ ہے، چھوٹے جملے پہلے سمجھ آئیں گے، یہی وسیع ہوں گے، الفاظ بڑھتے جائیں گے، قرآن کے جملے بڑے ہوتے جائیں گے، قرآن عربی میں سمجھ آئے گا. میں پیغام ٹی وی کو دیکھنے والے تمام افراد کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ ایک ناممکن بات تھی. اللہ کی کتاب کو ان 3 طلباء نے جو میڈیکل کے ہیں، کامرس کے ہیں اور دیگر فیلڈز میں سے ہیں، انہوں نے الفاظ کو عربی میں سمجھا، خطے بنے عربی میں سمجھا، اور جملے بننا شروع ہو چکے ہیں، عربی میں سمجھ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھولیں گے نہیں. بتائیے آپ تینوں ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہوگا؟ ابراہیم اور اسماعیل. اور کیا مطلب ہوگا؟ المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب. اگر الف لام کسی لفظ کے ساتھ نہ آئے اس میں کیا مطلب پیدا ہو جاتا ہے؟ ہے کا مطلب. اور وہ الفاظ جو عربی زبان میں جس کے آخر میں گول تا آئے وہ کیا ہوں گے؟ مونس. مونس ہوں گے. یہ سادہ سی باتیں ہیں، ان کو یاد کر لیجیے گا.
اب اسٹوڈنٹس آج کے جو ہم سبق ختم کریں گے آپ تینوں عزیز طلبہ، اب مجھے بتائیے اللہ کے بارے میں یہ جملہ آپ نے خود سمجھنا ہے، واللہ غفور رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اور اللہ اللہ غفور غفور رحیم ہے۔ رحیم ہے۔ اور اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی پہ ہم آج کا اپنا سبق ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، مغفرت دینے والے ہیں، بے انتہا دیتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مغفرت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرمائے۔ قرآن کے جملوں کا جو لطف عربی میں ہے وہ ترجمے میں کہاں، قرآن کو براہ راست اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ کہاں پہ، اور بجائے ہم درمیان میں کسی ریفرنس سے سمجھے وہ لطف، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو دیکھنے والوں کو فہم قرآن کی اور عمل بالقرآن کی نعمت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جميل جدا، نشکرک علی هذا الکلام الطیب۔ میرا خیال ہے کہ میرے یہ جملے بھی ناظرین کو اور یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تھوڑے تھوڑے عربی کے جملے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ یہ سیشن کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ آپ نے وقت دیا ہے اور پوری کمٹمنٹ کی ہے کہ پورا رمضان انشاءاللہ آپ آئیں گے اور اسی طرح اس سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ ناظرین بھی ہمارے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں، اسٹوڈیو میں جو طلبہ موجود ہے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین یوں ہی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، مل جائیں، راستے نکلتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم پہ کام بہت ہوا ہے، ترجمہ سیکھنا، سمجھنا، قرآن کریم کے ساتھ جڑنا، اس کو ڈائریکٹلی سیکھنا، ترجمے کے ذریعے سیکھنا، جیسے بھی آپ قرآن کریم کو سیکھنا چاہیں سیکھیں، اس کی طرف آئیں۔ بات یہ ہے کہ نیت درست ہو اور انسان کے دل میں تڑپ موجود ہو۔ تڑپ موجود ہو تو انسان وہ کر گزرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی تگ و دو کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں تڑپ ہے وہ آگے بڑھے، نکلے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پیغام ٹی وی قرآن یا عروج قرآن سے ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا ترجمہ سیکھ لیں یا اس کو ڈائریکٹلی سمجھ لیں اور اپنے جو تلاوت ہے اس کو بھی درست کر لیں اور اسی طرح قرآن کریم کے ذریعے اپنی زندگیاں بدل لیں۔ میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کا جو اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے بھی اپنا ٹائم نکالا قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ناظرین روزانہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، کال کریں، اپنی تلاوت کی تصحیح کریں اور اپنی جو آراء ہیں اس پروگرام کے بارے میں اس کو شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔